بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہم جو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ کتب فروشوں کی گلی میں چشمے کے پاس عمر بیتابی سے یاسمی کے چھوٹے سے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ لڑکی گھڑا بھرنے کا بہانہ کر رہی تھی۔ اوہ میری جان، آخرکار میرے پاس تمہیں پناہ دینے کے لیے ایک جگہ اور ایک ایسا دروازہ ہے جس کی چابی صرف میرے پاس ہوگی۔ تمہارے لبوں کے لیے جو شراب سے زیادہ معطر ہیں، میں شراب میں بھیگے انگور لاؤں گا، اور تمہاری بھوک کے لیے میٹھے کیک، اور اوہ رحمان کا شکر ہے تم میرے پہلو میں ہوگی۔ مگر وہ تو ایک کھنڈر ہے، اس نے سرگوشی کی، اور روٹی بھی بس تھوڑی سی روٹی ہے، مگر اس کھنڈر میں تمہارے میرے ساتھ ہونے سے مجھے اس قلعے میں بیٹھے سلطان سے زیادہ خوشی ملے گی۔ وہ مینار جو ستاروں کا گھر بن گیا، دریا کے کنارے، قبرستان کے اوپر۔ تیتوش نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ جہاں تک مینار کا تعلق تھا، اگلے دن غروب آفتاب تک اس نے عمر کو اس کی نئی رصدگاہ کی چابی تھما دی، اور اس کے بعد کئی دنوں تک لکڑی اور اینٹیں بنانے والے اس مینار اور اس کے بیرونی دیوار کی مرمت میں جٹے رہے۔ دریا کے کنارے مٹی کی اینٹیں بنانے اور انہیں رکھنے کے بعد دھوپ میں خشک ہونے دیتے۔ اس سے عمر خوش ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب یاسمی پہلی بار یہاں آئے تو مینار میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ مینار کی نچلی منزل کی دیواروں پر سفیدی کر دیں، اور وہاں اس نے ایک بڑا بنا ہوا فرش پوش بچھا دیا۔ یہ اس کی رصدگاہ کا دیوان عام یعنی ریسیپشن چیمبر ہونا تھا۔ دوسری منزل پر اس نے بہترین قالین بچھائی، اور وہ سنہری ڈریگن والا چینی کا لاکھ پردہ۔ یہاں اس کا بستر اور اس کی چیزوں کے لیے سندل کی لکڑی کے تراشے ہوئے صندوق رکھے تھے۔ تیسری منزل اس نے خالی چھوڑی، سوائے کام کی نیچی میزیں اور قلمی نسخوں کے لیے الماری کے۔ جب آلات آ جائیں گے تو یہ کام کرنے کی جگہ ہوگی۔ تیتوش بہت سی کتابیں لایا تھا جو نظام الملک کا تحفہ تھیں، مگر اس نے وضاحت کی کہ جو آلات عمر چاہتا ہے وہ بغداد سے منوانے پڑیں گے۔ تاہم عمر کا جی کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے نیشاپور کے بازار میں اپنے نئے چاندی کے سکوں سے چیزیں خریدنے میں گھنٹوں گزارے۔ اس نے لباس کے لیے سفید ریشم کے تھان خریدے، کیونکہ جب یاسمی آخرکار اس کی بیوی بن جائے گی تو وہ گھر کے اندر سفید لباس پہنے گی۔ اور شکر لگے پھلوں کے چینی مرتبان۔ اس نے جلانے کے لیے خوشبودار بخور خریدا، اور اسے جلانے کے لیے کانسی کا ایک خیالی جانور۔ اس نے باریک چاندی کا ایک بازو بند خریدا جس میں صاف آسمان کے رنگ کا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ ہائے! جب تحائف یاسمی کے سامنے رکھے گئے تو وہ پکار اٹھی، یہ تو یقیناً کوئی جادو ہے۔ تو پھر تم جادوگرنی ہو، اے دلوں کو بے چین کرنے والی۔ یاسمی نے نرمی سے تالیاں بجائیں، اور اس سے وہ بازوبند اپنی کوہنی کے اوپر بندوایا۔ اس نے بڑے قالین کا بڑے شوق سے معائنہ کیا، کیونکہ ایسی چیزیں ملک خورشید میں نئی تھیں، اور وہ اس سنہری ڈریگن کو تکتی رہی، جبکہ عمر اس کے گلے سے وہ نرم بال ہٹا رہا تھا جہاں اس کی انگلیوں کے نیچے نبض اچھل رہی تھی۔ ایسی خوشی یاسمی کے لیے تقریباً ایک درد جیسی تھی۔ اوپر والے کمرے میں بہت سی کتابیں ہیں، اس نے مشاہدہ کیا۔ کیا تم وہ سب پڑھتے ہو جب میں یہاں نہیں ہوتی؟ وہ ہر بار عمر کو چھوڑتے ہوئے ڈرتی تھی، اس خاموشی اور اس وقت سے ڈرتی تھی جو دوبارہ اس کے پاس بیٹھنے تک گزرے گا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس وقفے میں وہ کیا کرتا ہے۔ نہیں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن وہاں صحرا کے ایک آدمی کی نظموں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، میں نے وہ پڑھی ہے۔ نظمیں۔ یاسمی ان منظوم قصوں کو جانتی تھی جو شعراء قدیم بادشاہوں، گھوڑوں اور جنگوں کے بارے میں گاتے تھے۔
کیا اس میں محبت کا ذکر ہے؟ اتنا نہیں جتنا میرے دل کے ایک چھوٹے سے کونے میں تمہارے لیے ہے۔ اور اس نے اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہو گئی، جو ملاقات کے بعد اسے ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ ہائے، مجھے شرم آتی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ تم اس شیریں سے زیادہ حسین ہو جسے پریوں نے سنوارا تھا۔ کیا یہ اس کتاب میں لکھا ہے؟ واللہ ہاں، میرے دل کی کتاب میں۔ اور میرے دل میں کیا ہے؟ وہ امید سے مسکرائی۔ تمہارے دل میں؟ اوہ، وہ بے رخی اور غرور جو عمر کی تکلیف کی ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ یاسمی کو لگا کہ اس کا محبوب مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے۔ یقیناً وہ قدیم لوگوں کی حکمت جانتا ہے، اور وہ شعراء کی نظمیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ کسی بھی نظم سے زیادہ سریلے الفاظ بول سکتا ہے۔ اب اس نے اس کھنڈر مینار کو اس کے لیے اور صرف اس کے لیے ایک جنت بنا دیا تھا، مگر ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی جب تک عمر وہی عمر تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس لذت سے ایک لمبی سانس بھری اور گاؤ تکیوں پر ڈھیر ہو گئی، بازو پھیلائے ہوئے، اپنی سیاہ اور کھلی آنکھوں سے اسے ڈھونڈتی اور تھامتی ہوئی۔ کہو، کیا میں بے رحم ہوں؟ سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ کہو، کیا میں مغرور ہوں؟ اور وہ اس پر جھک گیا، اسے اس سرشاری میں تھام لیا جو بے ہوشی کے قریب تھی۔ عمر کی رگوں میں دوڑنے والا خون عرب خون تھا، جو صدیوں تک بنجر بیابانوں کی خشک اور تپتی ہوا میں پروان چڑھا تھا، جہاں بنجر زمین اور بھیڑیوں جیسے دشمنوں کے خلاف جد و جہد نے ایسے مرد پیدا کیے تھے جو ہر جذبے کے لیے حساس تھے، مگر پھر بھی فولاد کی طرح سخت۔ یاسمی کے لیے اس کی تڑپ نے اسے ایک خوفناک شدت کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لڑکی کو یہ بہت ضروری لگا کہ اس پیارے مینار کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ آخر نیشاپور کے لوگ کہتے تھے کہ نیچے کی قبروں سے یہاں روحیں جمع ہوتی ہیں۔ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے ہوئے یاسمی کو ان بھٹکتی روحوں کی ذرا پرواہ نہ تھی، مگر ایک قدیم وہم کی وجہ سے وہ مینار کو ایک نام دینا چاہتی تھی۔ لیکن جب عمر نے کچھ نام تجویز کیے تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ کب مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، نہ تو یہ مسکن خوش بختی ہے اور نہ ہی حور کا حجرہ۔ میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے، یہ ہے فرشتے کی آمادگاہ۔ ہرگز نہیں۔ یاسمی کو پورا یقین تھا کہ کوئی اچھا فرشتہ یہاں اترا ہے تاکہ انہیں محبت عطا کرے، پھر بھی وہ اس بارے میں بات کرنے سے کتراتی تھی۔ یہ ستاروں کا گھر، ہاؤس آف دا سٹارز ہے۔ یقیناً میرے دل کی دھڑکن، تم ستارے پڑھ سکتے ہو اور دوسرے مردوں کو بتا سکتے ہو کہ ان کی تقدیر کیا ہونے والی ہے۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں؟ یہ کون کہتا ہے؟ اوہ، گلیوں میں، حمام میں یہی چرچا ہے کہ تم نے ہمارے آقا ملک شاہ کے لیے تخت و تاج کی پیشن گوئی کی تھی، تم جانتے ہو۔ یاسمی کو فخر محسوس ہوا کہ اس کا محبوب بادشاہوں کی تقدیر تک پڑھ سکتا ہے، مزید یہ کہ مینار میں یہی اس کا کام ہونا چاہیے۔ یاسمی کا خیال تھا کہ علم حیات زائچے بنانے سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں، عمر نے بادل ناخواستہ اعتراف کیا۔ تو یہ سچ ہے، اور جلد ہی، شاید اگلے چاند کے ختم ہونے تک، تمہارے پاس یہاں ستاروں کی طرف اشارے کرنے والے آلات ہوں گے اور زیادہ چاندی ہوگی، اور تم میرے والد کے پاس ایک نامور شخصیت بن کر جا سکو گے، ہاتھ میں میری مہر لیے ہوئے، اور ہم گواہوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے۔ عمر کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے تمام پیسے یاسمی کی چیزوں پر خرچ کر دیے تھے، مگر اس وقت اس نے کسی اور چیز کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ ہاں، جلد ہی، اس نے سر ہلایا، مگر میرے پاس اتنی قیمت کیسے ہو سکتی ہے جو تمہارے لائق ہو؟ نادان، اس نے اسے جھڑکا۔ اگر تم عظیم لارڈ نظام الملک کے ماہر نجوم ہو تو میرے گھر والے قیمت کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ کاش یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا اور میں تمہارے گھر کے پردے کے پیچھے رہ سکتی اور پھر کبھی نہ باہر نکلتی۔ اس کی نظریں ایک جگہ جم گئیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں جی نہیں سکوں گی۔
تو پھر یہیں رہ جاؤ، وہ پکار اٹھا۔ عمر اور یاسمی کی محبت اپنے عروج پر تھی، مگر عمر کے کاندھوں پر حجت الحق کا بوجھ ہے اور یاسمی کے لیے رشتہ مانگنے کا چیلنج۔ یہ سن کر یاسمی کے لب کانپنے لگے۔ میں کیسے یہاں رہ سکتی ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا نکاح نہ ہوا ہو وہ اغوا شدہ ہے اور یہ بہت برا ہے۔ شاید میں حد سے زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور اب مجھے اللہ کی رحمت کے لیے مسجد میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے اس خوشی کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ عمر کے خیالات کا رخ البتہ مسجد کی طرف نہ تھا۔ ہریالی سے بھرے میدانوں پر طلوع آفتاب کا منظر نہایت حسین تھا، جو ڈھلوان سے ہوتے ہوئے قبرستان کے سیاہ سرو کے درختوں تک جاتا تھا، اور اس کے کمرے کے گاؤ تکیوں سے اب بھی یاسمی کے بدن کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ اگلے دن نہ آئی تو وہ بے چینی کے عالم میں اپنی کتابوں پر سر جھکائے رہا، مگر اس کی توجہ بار بار اس منظوم کتاب کے اشعار کی طرف چلی جاتی۔ وہ تنہا رباعیات جو صفحات پر ایسے بکھری تھیں جیسے گھاس میں پھول، ایک سادہ ورق پر اس نے اپنے ذہن میں آنے والے الفاظ لکیر کر دیے۔ جب سبزے زار پر بہار کا جادو چھا جاتا ہے، میں مے کے جام کے ساتھ بیٹھ کر اپنی حور کے لیے محبت کا نغمہ بنتا ہوں۔ مجھے کتا کہنا اگر میرے دل میں جنت کا کوئی خیال بھی آئے۔ اس نے سوچا کہ یاسمی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی کہ اس کے لیے ایک مخصوص رباعی لکھی گئی ہے۔ وہ کتنے اطمینان سے ہنسے گی اور اس کی آنکھیں کیسے چمکے گی کہ جب وہ اسے اپنی یادداشت میں بسا لے گی تاکہ بعد میں خود سے دہراتی رہے۔ پھر بھی اسے احساس تھا کہ یہ ایک معمولی سی رباعی ہے۔ اس نے صرف وہی الفاظ لکھ دیے تھے جو اس کے سر میں تھے، بجائے اس کے کہ وہ محبت کے بارے میں خوبصورت جملے تراشتا۔ یاسمی اگلے دن بھی نہ آئی اور اس سے اگلے دن بھی نہیں۔ عمر نے چنار کے درخت تلے چشمے کے پاس طویل گھنٹے انتظار کیا۔ وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا ہر اس عورت کو دیکھتا رہا جو نقاب اوڑھے وہاں سے گزرتی، مگر اسے یاسمی نظر نہ آئی۔ دوپہر کے وقت وہ تیزی سے اپنے مینار کی طرف بھاگتا۔ اسے یقین ہوتا کہ وہ وہاں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر کمرے خالی ملتے۔ تب وہ خود کو تسلی دیتا کہ شاید وہ بیمار ہوگی، اتنی بیمار کہ پیغام بھی نہ بھیج سکی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے تیتوش کے دیے ہوئے خادم کیوں قبول نہ کیے۔ وہ کسی ایک بھی ایسی عورت کو نہیں جانتا تھا جسے کتب فروش کے گھر بھیج کر یاسمی کی خیریت معلوم کرواتا یا شاید اپنا کوئی پیغام بھیجواتا۔ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بازار سے گزر رہا تھا کہ اسے وہی مانوس چیچک زدہ چہرہ نظر آیا، اور اسے وہ بھکاری یاد آ گیا جو کتب فروشوں کی گلی میں منڈلایا کرتا تھا، مگر اس بار بھکاری نے فوراً رخ موڑ لیا جیسے نظروں سے بچنا چاہتا ہو۔ ارے سنو، عمر نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو چشمے کے پاس مجھ سے باتیں کرتی تھی؟ سرخ حلقوں والی آنکھوں نے چالاکی سے اسے دیکھا۔ اوہ آقا، میرے سر کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جا چکی ہے۔ جا چکی ہے؟ عمر کے لب ہلے۔ بھکاری جو چہرہ پڑھنا جانتا تھا بھانپ گیا کہ اب وہ اپنی اس جاسوسی سے پہلے بھی زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ ہوش! اس نے عمر کی آستین کھینچتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے کچھ سنا ہے، مگر میں بھوک سے نڈھال ہوں اور مجھے ضرورت ہے۔ عمر نے میکینکی انداز میں اپنی کمر پٹی ٹٹولی اور اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس ایک سکہ بھی باقی نہیں۔ اس نے بے صبری سے بھکاری کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک ساہوکار کی دکان ڈھونڈی جسے وہ طالب علمی کے دور سے جانتا تھا۔ وہ ایک خاموش طبع بخاری تھا جو سکوں کے ڈھیروں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یونانی طلائی سکے، بغدادی درہم اور ہر شکل کے تانبے کے ٹکڑے، جن میں سے بعض چوکور تھے اور بعض کے درمیان سوراخ تھے جنہیں دھاگے میں پرویا گیا تھا۔ ناصر بیگ، مجھے سونے کا 1 دینار دو، عمر نے تقاضا کیا، اگلے چاند تک کے لیے۔ ساہوکار نے ایک بھاری بٹوے میں ہاتھ ڈالا۔ ہر چاند پر 1 چاندی کا درہم لگے گا۔ اس نے بات شروع کی۔ جلدی کرو۔ عمر نے سونے کا سکہ جھپٹا
اور بھکاری کو دے کر اسے ہجوم سے دور لے گیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ سچ، صرف سچ بتانا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا سر میرے کندھوں سے جدا ہو جائے۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے اس لڑکی کو زنان خانے سے باہر نکلنے پر بہت مارا۔ میں نے چشمے پر دوسری لڑکیوں کی ماؤں کو یہ کہتے سنا، اب اس لڑکی کے باپ کا بھائی گھر کا مالک ہے۔ ایک پتھر پورے شیشے کے گھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چچا بہت غصے میں تھا، اور پھر دوسرے ہی دن اللہ کی مرضی سے کپڑوں کے تاجر ابو زید کی طرف سے دوسرا رشتہ آ گیا۔ چچا نے چائے ابالنے تک کی دیر نہ کی، بس رشتہ پکا کر دیا۔ عمر کچھ نہ بولا، مگر اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ واللہ، بھکاری نے کہا۔ انہوں نے ابو زید کو بلایا، قاضی اور گواہوں کو بلایا۔ میری آنکھوں نے ان سب کو آتے دیکھا، دوستوں کے ساتھ جو شادی کا زعفرانی پلاؤ اور میٹھا شربت کھانے آئے تھے۔ مجھے تو انہوں نے بہت ہی کم دیا۔ اور وہ، اس کا کیا ہوا؟ بھکاری نے سوچ کر کہا۔ میں نے ایک قالین بچھانے والے کو دوسرے سے کہتے سنا کہ اسے 1 رات پہلے روتے ہوئے دیکھا گیا تھا جب وہ مرد اسے گھر لے جا رہے تھے۔ شاید وہ بھاگ گئی تھی، شاید وہ ڈر گئی تھی۔ جوان لڑکیاں نادان اور ضدی ہوتی ہیں، مگر ابو زید نے اس کے حسن کا سن کر اچھی قیمت ادا کی۔ وہ ایک بڑا تاجر ہے جس کے قافلے میں بہت سے خیمے ہوتے ہیں۔ بھکاری دیکھتا رہ گیا، کیونکہ عمر موڑا اور ہجوم کو چیرتا ہوا ایسے نکل گیا جیسے اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو۔ چیچک زدہ شخص نے سونے کے دینار کو محسوس کیا اور اسے ایک پتھر سے ٹکرا کر اس کی آواز پر رکھی۔ وہ اصلی تھا، اس کی کھنک صاف اور واضح تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے اسے ان چاندی کے ٹکڑوں کے پاس رکھ دیا جو اس نے 3 دن پہلے یاسمی کے چچا سے حاصل کیے تھے، یہ بتانے کے بدلے کہ یاسمی قبرستان کے پاس والے مینار میں ایک اجنبی نوجوان سے ملنے جاتی ہے۔ اس وقت بھکاری کو لگا تھا کہ وہ عمر یا ابو زید کے مقابلے میں چچا سے زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد چچا نے یاسمی پر سخت پہرا بٹھا دیا تھا اور فوراً کپڑے کے تاجر کو پیغام بھیج دیا، مگر اب عمر نے معجزانہ طور پر اسے سونے کا سکہ دے کر مالا مال کر دیا تھا۔ بھکاری رینگتا ہوا ساہوکار کی دکان کے پاس گیا۔ کیوں جی؟ اس نے جرت کی۔ تم نے کس بے وقوفی میں اس بے ٹھکانے طالب علم کو قرض دے دیا جو سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے؟ بخاری نے اپنے پیسوں کے ڈھیر کے سامنے اپنا مضبوط بازو پھیلایا اور اپنی کمر پٹی میں لگے خنجر کو ہاتھ لگایا۔ پیچھے ہٹ جا، چوروں کے باپ، یہاں تیرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نظام الملک نے اس طالب علم پر اپنا سایہ شفقت پھیلا رکھا ہے؟ خیمہ دوست پر؟ بھکاری ایسے کر رہا جیسے اس کا گوشت نوچ لیا گیا ہو۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ عمر سے اس کا راز چھپانے کی دھمکی دے کر اس سے دگنا انعام بٹور سکتا تھا۔ کاش اسے معلوم ہوتا۔ اس دن عمر اپنے اندر برپا ہونے والے طوفان کے سوا ہر چیز سے اندھا اور بہرا ہو چکا تھا۔ کسی طرح وہ گلی اور چشمے تک پہنچا اور یاسمی کے چچا کو پکارا۔ ایک اجنبی شخص باہر آیا اور اس پر غصے سے چلانے لگا، اور یاسمی کا بوڑھا باپ کتابوں کی اس مشہور دکان میں پیلا اور تذبذب کا شکار نظر آیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چچا نے ڈانٹا۔ جو پردے کے پیچھے کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس گھر کی عورتیں مویشی ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو؟ اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک پردے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، یہ چور جسے کوئی شرم نہیں، اللہ کی قسم کب کسی چور نے اپنی چوری کی جگہ پر واپس آ کر واویلا کرنے کی جرت کی ہے؟ اس کے پیروں کے تلووں پر ڈنڈے برسائے جائیں، اسے جکڑ کر مارا جائے۔ ارے او گدھ، او جلے ہوئے باپ کی اولاد! مگر گھر کے مرد عمر کی اس دیوانگی کو دیکھ کر اس پر ہاتھ ڈالنے سے کترانے لگے۔ چنانچہ عورتیں ہی اپنی زبان دراسی سے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں، یہاں تک کہ عمر موڑا اور اس کی آوازوں کے کوڑوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلا۔ کئی گھنٹوں بعد جب اس نے تیتوش کو ایک جوہری کی دکان کے کونے میں فیروزی کا معائنہ کرتے دیکھا، تب وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی باتوں میں اپنی داستان سنائی
اور جاسوسوں کے سردار نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھروں کو دیکھنے کا ناٹک کرتے ہوئے ہر بات غور سے سنی۔ دوران گفتگو تیتوش سوچنے لگا، اگر یہ لڑکی کوئی عام مغنیہ یا لونڈی ہوتی تو وہ اسے ڈھونڈ نکالنے اور عمر کو واپس دلانے کے لیے پوری طاقت لگا دیتا، مگر اب وہ ایک مسلمان کے حرم میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی ملکیت تھی اور تیتوش جانتا تھا کہ نظام الملک پردے کے پیچھے کے معاملات میں مداخلت کرنے سے کتراتے ہیں۔ مسلم قانون جو عورتوں کو پردے کے پیچھے الگ تھلگ رکھتا تھا، اسے اعلانیہ طور پر توڑنا ممکن نہ تھا۔ علاوہ ازیں یاسمین نے عمر کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا تھا اور تیتوش نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ مہرہ کسی ایک عورت کے زیر اثر رہے۔ معلومات اور اثر و رسوخ کے لیے کئی عورتیں تو ٹھیک تھیں مگر فائدہ مند تھیں، مگر ایک عورت، خاص طور پر ایک ایسی نوجوان لڑکی جو محبت میں دیوانی ہو، خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ہمدردی اور افسوس کا ایک لبادہ اوڑھ لیا۔ افسوس کہ ایسا ہونا تھا اگر تم میرے پاس پہلے آتے، مگر گواہوں کے سامنے ہونے والا نکاح ایک فولادی زنجیر ہے، اسے کون کاٹ سکتا ہے؟ ہمیں اس پر سوچنے دو اور میں دیکھوں گا۔ مگر آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں، یقیناً آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگلے چاند پر میں خود اس کا رشتہ مانگنے والا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ تیتوش نے سر ہلایا، کبھی نفی میں سر مارا، زبان سے افسوس کی آوازیں نکالیں اور ٹھنڈی آہیں بھریں۔ یہ ناقابل یقین ہے، اپنی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ پتہ لگائیں وہ کہاں ہے، کاش میں جان سکتا۔ یقیناً ابھی آج رات میں اپنے آدمیوں کو بازار کی سراؤں میں بھیجوں گا، کل وہ تمہیں بتائیں گے کہ اسے کہاں تلاش کیا جائے۔ تب تک تم میرے ساتھ رہو۔ جب تیتوش کے کارندے اگلے دن نمودار ہوئے تو انہوں نے عمر کو یقین دلایا کہ مشہد کا کپڑا تاجر ابو زید اپنے قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ آدمی اب نشاپور میں نہیں تھا، اپنی نئی بیوی اور چند خادموں کے ساتھ وہ شہر چھوڑ چکا تھا، مگر وہ مشرق کی طرف گیا یا مغرب یا شمال یا جنوب، وہ اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ سڑکیں بہت تھیں اور تاجر 10,000۔ جلد ہی بلا شبہ ابو زید دوبارہ نظر آئے گا، تب تک وہ ہر دروازے پر نظر رکھیں گے۔